السلام علیکم۔ آپ کسی ایسے انسان کے بارے سوچیں جو آپ کی نظر میں پڑھا لکھا انسان ہے، وہ چاہے آپ خود ہیں یا کوئی بھی انسان ہے، اس نے چاہے دینی تعلیم حاصل کی ہو یا دنیاوی تعلیم حاصل کی ہو۔ جب آپ اس انسان کے بارے سوچ لیں تو پھر کچھ سوال ہیں جو مزید آپ خود سے پوچھیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس انسان نے جتنی بھی آج تک تعلیم حاصل کی ہے، اس سے اس کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں اس کو اگر فائدہ ہوا ہے تو وہ صرف اس حد تک کہ اس کی سی وی بہتر ہوئی ہے، اس کو نوکری مل گئی ہے، کچھ پیسے کما لیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ خود سے سوال کرنا ہے کہ اس انسان سے معاشرے کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا وہ لوگوں کی تربیت کر رہا ہے؟ کیا وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے؟ کیا وہ انسان ایسے کام کر رہا ہے جو خیر والے کام ہیں، بھلائی والے کام ہیں، اچھائی والے کام ہیں، جس سے اللہ کی رضا ملے، جس سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں؟ تو جب آپ یہ خود سے سوال کریں گے تو اکثر کا جواب انکار میں، نفی میں آئے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے جو پڑھے لکھے انسان ہیں، آج کے انسان ہیں، وہ خیر بیزار ہیں، خیر کو پسند نہیں کرتے۔ شر یا باقی جو دنیاوی معاملات ہیں ان پہ تو ان کا دل مچلتا ہے، لیکن خیر کے جتنے بھی کام ہیں، بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں، اس سے کہیں وہ دور رہتے ہیں۔ اور اگر وہ کر بھی لیں تو اس کے اندر جو ایک احساس ہوتا ہے وہ فیل ہی نہیں کر پاتے۔ تو یہاں پہ یہ سوال تو بنتا ہے کہ وہ جو پڑھا لکھا انسان ہے اس کو تو زیادہ فائدہ مند ہونا چاہیے اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی، اور اس کو زیادہ خیر کے کام کرنے چاہیے، لیکن وہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کیوں کا جواب آج ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، آپ چاہے دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں یا دینی تعلیم حاصل کر لیں، اگر آپ کی عزت نفس محفوظ نہیں ہے اور آپ کو بہت زیادہ انسلٹ کیا گیا ہے، آپ کی بے عزتی کی گئی ہے، تو آپ بہت زیادہ علم رکھنے کے باوجود خیر پسند نہیں ہو سکیں گے، بھلائی پسند نہیں ہو سکیں گے۔ آپ ایسے کام نہیں کر پائیں گے اور ان کاموں کو پسند نہیں کر پائیں گے جس سے اللہ راضی ہو یا جس سے معاشرتی فلاح ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو ہم شرمندہ کرتے ہیں، چاہے اس کی غلطی ہے یا نہیں ہے، یا اس کی انسلٹ کرتے ہیں، اس کی نفسیاتی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اور جب کسی انسان کی نفسیاتی صحت متاثر ہوتی ہے تو دو نتائج فوری مرتب ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے جو کچھ بھی سیکھا ہوتا ہے اس سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اپنے فہم سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں یا برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ اول فول کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو دوسرا انسان ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہ بولے، یہ غلط ہے، ایسا نہ سوچیں، یہ غلط ہے۔ دیکھیں، آپ کل تو کہتے تھے کہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہمیں برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور آج آپ اس کے اگینسٹ آ رہے ہیں۔ لیکن اس انسان کو اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے فہم سے رابطہ کمزور کر چکا ہے یا منقطع کر چکا ہے۔ اب یہ رابطہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو سکتا ہے، زیادہ دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نفسیاتی صحت کتنی متاثر ہوئی ہے، آپ کتنے ہرٹ ہوئے ہیں۔ اور جب سیلف اسٹیم ہرٹ ہوتی ہے، یعنی ہماری انسلٹ ہوتی ہے، تو اس سے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم خیر پسند نہیں رہتے، ہم بھلائی کو پسند نہیں کرتے، ہم جو ذمہ داری ہے اس کو محسوس نہیں کر پاتے، ہم اپنے اختیار کو محسوس نہیں کر پاتے، ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اور سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیت چلو کر بھی لیں یا ارادہ کر بھی لیں، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے جو ہمت چاہیے ہوتی ہے، جو طاقت چاہیے ہوتی ہے، انرجی چاہیے ہوتی ہے، وہ ہم خود میں لا ہی نہیں پاتے۔ اس کی بڑی وجہ عزت نفس کا مجروح ہونا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اداروں میں کیا ہو رہا ہے، چاہے وہ دینی تعلیم کے ادارے ہیں، چاہے دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں، چاہے ہمارا گھر ہے، وہاں پہ حد سے زیادہ ہمیں شرمندہ کیا جاتا ہے، حد سے زیادہ ہماری عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، انسلٹ کی جاتی ہے، ایسے رویے اپنائے جاتے ہیں جس سے ہماری تضحیک ہو، ایسے الفاظ استعمال، ایسے لہجے استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس سے ہماری انسلٹ ہو۔ تو اب جب ایک انسان کی عزت نفس آپ مجروح کر دیتے ہیں، وہ اپنی نظر میں خود کو کچرے کے علاوہ کچھ دیکھتا ہی نہیں، تو اس نے جتنا بھی علم حاصل کیا ہو، جتنا بھی اس کا فہم ہو، وہ خیر پسند نہیں ہوگا۔
وہ ہو سکتا ہے اپنے احساس کمتری، اپنی محرومیوں کو پورا کرنے میں اپنی زندگی ضائع کر دے۔ وہ جو فلفلمنٹ والا احساس ہے اس میں آ ہی نہیں پاتا۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ یا کوئی بھی انسان وہ خیر پسند ہو، بھلائی کرے، وہ معاشرے کو فائدہ دے، اپنی ذات کو بھی فائدہ دے، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ دے، تو اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچائیں۔ کیونکہ یہ واحد چیز ہے کہ آپ جتنی بھی تعلیم لے لیں، جو بھی تعلیم لے لیں، اگر یہ مجروح ہو گئی تو پھر انسان بھلائی، خیر یا دوسروں کو نفع دینے کا یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سوچتا بھی نہیں، اور اگر سوچ بھی لے تو اس کو وہ اپنا نہیں پاتا، اس کے ساتھ وہ وابستگی ہی محسوس نہیں کر پاتا۔